السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا مسئلہ تھا جس پہ ہم گفتگو کریں گے مفتی صاحب قبلہ سے، جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور معلوم بھی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے معلوم بھی کیا، ایک ہمارے اسلامی بھائی نے، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر اس کو جو دھلا گیا تھا اس میں کیا حکمت تھی۔ یہ سوال مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کیا اس کے معاملات ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ مبارک چاک ہونے کی روایتیں ملتی ہیں، تو یہ کیوں چاک کیا گیا تھا اور کتنی مرتبہ چاک کیا گیا، اور پھر چاک کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک نکالا گیا، اس کو دھلا گیا، تو یہ قلب مبارک نکال کر دھلنے میں کیا حکمت تھی، کیا اس کے معاملات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے وہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ جی 4 مرتبہ چاک فرمایا گیا، قلب مبارک کو نکال کر اس کو کیا ہے، دھلا گیا۔ یہی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، تفسیر جو ہے نور العرفان میں، اسی آیت کے تحت آپ نے تحریر فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے وہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کا قلب مبارک نکالا گیا اور اس کو دھلا گیا۔ ہاں، ایک راوی شاید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر سلائی کے نشانات دیکھے تھے، سوئی کے سلائی کے نشانات دیکھے تھے۔ تو یہ جو سینہ مبارک چاک فرمایا آپ کا، تو ایسا نہیں ہے خواب وغیرہ میں، حقیقت ہی میں، بیداری کے عالم میں، حقیقت ہی میں آپ کے سینہ مبارک کو چاک فرمایا گیا تھا 4 مرتبہ، اور آپ کے سینہ مبارک کو چاک فرما کر کے قلب مبارک کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے کیا ہے، دھلا تھا۔ ہاں، اور دیکھیے مزید حوالے کے لیے کشف الغمہ وغیرہ جلد 2 صفحہ 53 پر بھی یہ لکھا ہے، اور زرقانی علی مواہب اللدنیہ اس میں بھی لکھا ہے جلد 1 صفحہ 191 پر، اور جو ہے تفسیر اسراۃ الجنان میں بھی لکھا ہے جلد 10 صفحہ 790 وغیرہ پہ، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے، اور نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 70 پر بھی لکھا ہے، اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں یہ لکھا ہے، تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ 4 مرتبہ سینہ مبارک کو چاک فرمایا اور قلب مبارک کو نکالا، نکالنے کے بعد اس کو دھلا، پھر واپس آپ کا قلب مبارک رکھ دیا گیا۔ تو پہلی مرتبہ کب آپ کا سینہ مبارک چاک فرمایا اور کیوں فرمایا؟ تو پہلی مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھے، تو آپ کا سینہ مبارک چاک فرما کر قلب مبارک کو دھلا۔ دھلنے کی وجہ یہ تھی، کیوں دھلا، کیوں فرمایا گیا چاک؟ تو اس کی وجہ یہ تھی تاکہ بچپن کی کھیل کود اور رغبت دل کے اندر دخول نہ کرے، دل اس کی طرف مائل نہ ہو، بچپن کی کیفیت کی طرف دل مائل نہ ہو۔ اور دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک دھلا گیا، سینہ چاک فرما کر کے نکالا گیا، تو وہ جوانی کے، شروع جوانی کے ایام تھے، تاکہ جوانی کی طرف قلب مبارک مائل نہ ہو۔ ہاں، اس وجہ سے کیا ہے، یہ قلب مبارک جو دھلا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں، تیسری مرتبہ کب؟ غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی سینہ مبارک کو چاک فرمایا گیا۔ عطائے نبوت کے قریب، عطائے نبوت کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک فرمایا، تاکہ قلب مبارک کیا ہے، قلب مبارک نبوت کے بار کو اٹھا سکے، برداشت کر سکے۔ ہاں، بار نبوت کو کیا ہے، برداشت کر سکے، اٹھا سکے، اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارکہ ہے وہ چاک فرمایا گیا۔ چوتھی مرتبہ معراج کی رات، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو جا رہے تھے، یعنی معراج کی رات حضرت جبریل امین آئے
اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک فرمایا اور اس کے بعد آپ کے قلب مبارک کو نکالا، نکالنے کے بعد سونے کی تشت میں رکھا اور پھر اس کو چاک فرمایا جی، چاک فرمانے کے بعد اس میں خون وغیرہ نکالا اور جو ہے پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھلا، دھلنے کے بعد پھر رکھ دیا اور اس کے بعد سلائی کر دی۔ یہ چوتھی مرتبہ ہوا معراج کی رات۔ تو چوتھی مرتبہ معراج کی رات ہوا، کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ عالم ملکوت کے نظارے اور دیدار الہی کے بار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک برداشت کر سکے۔ جی 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 ماشاء اللہ، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت کا دیدار ہونا تھا، جی جی بے شک، آنکھوں سے، ہاں خواب میں نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى۔ جی جی ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، اسی لیے آپ کی قلب مبارک کو دھلا گیا تاکہ دیدار الہی کی جو ہے دیدار الہی کو برداشت کر سکیں، جی جی بے شک، عالم ملکوت کے نظاروں کو دیکھ سکیں، برداشت کر سکیں۔ تو اس لیے آپ کے قلب مبارک کو چاک فرمایا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھلا۔ ہاں، اور یہی شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی سیرت مصطفیٰ صفا 79 پر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ صاحب سونے کا تشت کیوں استعمال کیا گیا؟ تو عمدۃ القاری جلد 11 صفحہ 600 پر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شق صدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سونے کے تشت میں رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ اس کی چند حکمتیں بیان فرماتے ہیں کہ پہلی حکمت یہ ہے کہ سونا تمام دھاتوں میں افضل ہے، جتنی بھی دھاتیں ہیں ان تمام دھاتوں میں سونا کیا سب سے افضل ہے۔ اسی طرح جتنے بھی قلب ہیں، جتنے دل ہیں، تمام دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے بے شک۔ تو سب سے افضل دل کو سب سے افضل دھات کے برتن میں رکھا گیا۔ جی ماشاء اللہ۔ ہاں، دوسری حکمت یہ ہے کہ سونے میں کئی ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور دھات میں موجود نہیں۔ سونے میں کئی ساری ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور دھات میں نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اللہ نے وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو کسی دل کو عطا ہی نہیں فرمائی گئی۔ جی بے شک۔ ہاں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب کو ایک نسبت کے لیے سب سے اعلیٰ قلب ہے تو سب سے اعلیٰ دھات کے برتن میں اس کو رکھا گیا، سب سے اعلیٰ دل کو سب سے اعلیٰ دھات کے برتن میں رکھا گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سونے کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو، آپ کے جسم مبارک کو کوئی چیز نہ کھا سکتی ہے نہ گلا سکتی ہے، کوئی چیز نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، تمام کائنات سے افضل ہے وہ مٹی، عرش اعظم سے تمام، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس سے ملا ہوا ہے۔ تو اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ سونا تمام جواہرات میں سب سے زیادہ وزنی ہے، سب سے زیادہ وزنی ہے۔ ہاں، تو سونے کے تشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک رکھا گیا، اس لیے کہ آپ کا جو دل مبارک ہے وہ بھی تمام چیزوں سے زیادہ وزنی ہے، اس لیے کہ اس دل نے نبوت کے بار کو اٹھایا ہے، جی نبوت کے بار کو اٹھایا ہے۔ اور زمزم کے پانی سے جو دھویا گیا، یہ بھی بیان کر دیتے ہیں زمزم کے پانی سے کیوں دھویا گیا۔ ہاں، تو اس کی دھونے کی حکمت ہے غزالی زماں حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقالات کاظمی جلد 1 صفحہ 85 پر تحریر فرماتے ہیں کہ قلب مبارک کا جو زمزم سے دھویا جانا وہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ اس میں کوئی گندگی تھی، جی ہاں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیوں دھویا گیا دل، کیا اس میں کوئی گندگی تھی کا، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا نہیں، یہ غلط ذہنیت ہے، یہ کیا ہے، یہ گندی ذہنیت میں گندی باتیں آتی ہیں، صحیح ذہنوں میں گندی بات نہیں آتی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سید الطاہرین بنایا ہے، بے شک، ہاں، آپ کیا ہے، آپ تو سید الطیبین والطاہرین ہیں، آپ تمام پاکیزہ حضرات کے سردار ہیں، جو پاک ہستیاں ہیں ان سب کے سردار ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ قلب مبارک کو دھلنے کی وجہ یہ نہیں زمزم کے پانی سے کہ معاذ اللہ اس میں گندگی تھی، نہیں، بلکہ زمزم کے پانی سے اس لیے دھلا تاکہ زمزم کے پانی کو ایسی نسبت حاصل ہو جا جو کوثر و تسنیم کو بھی حاصل نہیں ہے،
سبحان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس لیے دھلا گیا تاکہ زمزم شریف کے پانی کو یہ حاصل ہو جائے نسبت کہ اس کو قلب مبارک دھلنے کی نسبت حاصل ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک صرف اس لیے دھلا گیا، اور کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ گندگی وغیرہ یہ سب انسان کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہیں، اور ایسے پاک ہیں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا کے بچے نہاتے ہیں، لیکن جب آپ کو نہلانے کا نمبر آیا تو صاف منع کر دیا گیا، غیب سے آواز آئی کہ بچہ پاک پیدا ہوا ہے، اس کو نہلانے دھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ طیب و طاہر پیدا ہوا ہے، اس کو نہلانے دھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک فرما کر، پاک بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جی 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 بے شک۔ تو سید الطیبین والطاہرین بن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، واللہ عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جیسے کہ حضرت نے وضاحت فرمائی، جو دونوں اعتراض تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کتنی مرتبہ چاک کیا گیا وہ بھی حضرت نے بیان فرمایا، اور کس وجہ سے چاک کیا گیا وہی بیان فرمایا، اور پھر آپ کے قلب مبارک کو نکال کر اس کو دھویا گیا آب زمزم سے، تو اس کی کیا حکمت تھی یہ بھی سب حضرت نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں پوری بات آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔